بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ اسپیشل ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ ہم لوگ بحریہ یونیورسٹی میں ریکارڈ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کریں گے، بات چیت کریں گے اور ذکر کریں گے اس حاصل کائنات کا، اس حاصل کائنات کا کہ جو مصطفیٰ بھی ہیں اور مجتبیٰ بھی، محبوب کبریا بھی ہیں اور شافی روز جزا بھی، صاحب لولاک بھی ہیں اور فخر موجودات بھی، شمس الضحیٰ بھی ہیں اور بدر الدجا بھی، امام الانبیاء بھی ہیں اور منبع جود و سخا بھی، حامی انسان بھی ہیں اور غم خار بھی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ فرمایا بھی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مینٹورز ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ایک عرصہ دراز سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور آج بھی ہم جیسے بہت سارے طالب علم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں نائلہ چوہان صاحبہ۔ نائلہ چوہان صاحبہ فارمر ایمبیسڈر رہ چکی ہیں۔ ان کے تجربات جو پوری دنیا میں رہے وہ بہت حد تک ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں، اور جب یہ بات کرتی ہیں تو وہ اثر رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد۔ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کی بات کی جائے تو دین پہ یہ بات کرتے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ ڈاک کی ہوئی ہے۔ ان کے جو تجزیے ہیں وہ مانے جاتے ہیں اور وہ وزن رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا سوال کریں گے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کامل ہدایت ہے، اور ہم لوگ اس کو آج کیسے لے رہے ہیں؟ 1500 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو ہو چکے، تو اگر دیکھا جائے آج مسلمان ایک نوجوان کہاں کھڑا ہے، کیا حاصل کر رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، تھوڑی نظر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت اور آپ کی ذات گرانی ہے، اس میں بھی ہمیں یہی وصف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ہر اعتبار سے چاہے زندگی کا کوئی میدان ہو یا کوئی طبقہ ہو یا کوئی قوم اور نسل ہو، وہ آنے والے زمانے ہوں یا گزر جانے والے زمانے ہوں، اللہ کے رسول ان گزر جانے والے زمانوں کی وہ خبریں دیتے رہے اور آنے والے زمانوں کے بارے میں بھی رہنمائی فرماتے رہے۔ اس لیے تکمیل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہوا وہ در حقیقت تمام حوالوں سے ایک کمپریہنسو تصور ہمیں پیش کرتا ہے، قدیم اور حاضر اور آنے والے تمام جو ادوار اس میں شامل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی مشرق کے رہنے والا، کوئی مغرب کے رہنے والا، کوئی افریقہ کا رہنے والا، کوئی کسی بھی اعتبار سے ہو، تو ہر شخص کو بلکہ ہر خلق کو، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، ان کے لیے بھی آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ارسلت الی الخلق کلہ، مجھے تو تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، تو آپ نے تو ہر خلق کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ایک بہت بڑی وابستگی ہے۔ نائلہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آپ نے دنیا دیکھی، آپ رہیں، آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں ویسٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں، ہمیں پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھنے کو وہ نہیں ملتی۔ کیوں ایسے کہا جاتا ہے؟ از اٹ ٹرو؟ یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ Well, it's a very complicated question کیونکہ I don't think ہم کوئی sweeping statement دے سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھائیاں برائیاں وہاں بھی ہیں، اچھائیاں برائیاں یہاں بھی ہیں، بالکل۔ لیکن جیسے یہاں فرمایا گیا کہ جہاں روشنی لگتی ہے ہر کوئی ادھر دیکھتا ہے، پر یہ نہیں دیکھتی کہ روشنی سورج کی ہے یا ابھی یہ بلب کی ہے۔ بلب کی ہے، اور بلب Exactly. فیوز کب ہو جانا ہے۔ Exactly. تو یہ بچے جو ہیں یہ بیسیکلی ہالی ووڈ کی فلمز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو دور کے دھول سہانے لگتے ہیں۔
کہ وہاں پہ جو ہے ایوری تھنگ از ویری نائس, ہنکی ڈوری. یونیورسٹی میں ینگ بوائز اینڈ گرلز آر گوئنگ, ریسرچ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آپ کے یہاں بھی ریسرچ ہو رہی ہے, آپ کے یہاں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن جو گلیمر آپ کے سائیکولوجیکل, بیکاز دیکھیے شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈال کے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے دل میں شک و شبہ ڈال کے کرتا ہے. ایمان آپ کو قناعت پسندی دیتا ہے, جو کہ آپ کا سیرت النبی سے آپ سیکھتے ہیں کہ وہ ان کی حضرت خدیجہ کا ذکر ہوا رضی اللہ عنہ کا. شی واز اے بگ بزنس وومن, لیکن ان کی زندگی کتنی سادی تھی. ہم جو ہے وہ جو ویسٹ کے ہمیں ملتے ہیں رول ماڈلز, ان کو ایمولیٹ کرنے کی کرتے ہیں. اور اگر آپ وہاں جائیں, اور یہ بچے جاتے ہیں, بیکاز مینی اے ٹائم میرے پاس آتے تھے پاکستانی یوتھ جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو یہاں سے انہیں بتایا جاتا ہے, جو انہیں دکھایا جاتا ہے, وہ وہاں پہ نہیں ہوتا, بالکل. اور وہ انٹریپ ہو جاتے ہیں, اور انہیں پھر یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کدھر جائیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے. بس یہ ہوتا ہے کہ بھاگو, یہاں سے نکلو, یہاں سے نکلو. نکل کے جا رہے کہاں؟ ان یونیورسٹیز, سو کالڈ یونیورسٹیز میں, چاہے آپ رشیا کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, چاہے آپ کیوبا کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, چاہے آپ امریکہ کی, نارتھ امریکہ کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, دیر از اے بگ ڈائیورسٹی. بالکل. ساری یونیورسٹیز میں وہ رومانٹک ماحول نہیں ہے جو آپ کو ہالی ووڈ کی فلموں میں نظر آتا ہے. اٹس ویری ٹف دیئر. بالکل سروائیول بہت مشکل ہے. سروائیول بہت مشکل ہے, بالکل. بہت مہنگا ہے, اور بہت کٹھن ہے, اور پھر مطلب بہت تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے. بہت سے ماں باپ ٹکٹ لے کے بھجوا تو دیتے, لیکن آگے فیسیں نہیں دے سکتے. بالکل. اور وہی بچہ جو ہے وہ پھر کسی دکان میں جو ہے وہ کیشیئر بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے, اخبار بیچ رہا ہے, تاکہ اس کے پاس اتنے پیسے آئیں کہ وہ گزارا کرے. When I was in Australia, تو I suddenly noticed کہ وہاں پہ the rate of death of Pakistani students was rising to an abnormal level. تو میں نے اپنی ایمبیسی کے لوگوں کو بٹھا, میں نے کہا بھئی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں یہ بچے مر رہے ہیں. اور سوال تو تھا ماؤں کے لیے, روز فون آ رہا ہے, جی بچہ مر گیا ہے, اس کی لاش بھجوانی. Then I started studying what are the causes, and you won't believe it, یہ بچے کتنے پریشر میں جاتے ہیں. وہاں پہ سسٹم ہے جی کہ آپ ٹیکسی آپ کو ایک مل جاتی ہے ویکینڈ پہ, you can drive it as much as you want, I think for $20-30. تو وہ بچے 24 گھنٹے ٹیکسی چلا چلا کے ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر جب وہ اپنی کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, ان کی باڈی کلیپس کر جاتی. لیکن گھر میں پیچھے نہیں پتا کہ یہ بچہ کتنی تکلیف سے گزر کے اپنی تعلیم, I mean they're dead. بالکل. Can you believe it, they're dead. تو ماں باپ کو نہیں پتا, کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کس طرح سے مر گیا. اب ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ آہستہ آہستہ جب پاکستان چھوڑ رہا ہے, ملک چھوڑ رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے؟ اب ہمارے ملک میں ہم کس کو تعلیم دے رہے ہیں, ہم کس کو کیری کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو یوتھ ہے وہ تو یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے بیچلرس کرنا ہے, ہم نے ماسٹرس کرنا ہے, اور ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے. اور ہم نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم لوگ روکتے نہیں ہیں, جائیں روشنی کی تلاش میں جائیں, روشنی کی تلاش, لیکن وہ روشنی آپ نہیں مل سکتی. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, یہ ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 100% یا 80% یا 70% بریک برین ہو رہا ہے. جی اس کی کچھ وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جیسے میرے پینلسٹ جو ہیں انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہماری پریورٹی نہیں رہی, اسٹیٹ کی پریورٹی نہیں رہی
2% سے بھی کم بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انفراسٹرکچر کوالٹی یہ سب کچھ سفر کرے گی جب ہم 100 میں سے 2 روپے ایجوکیشن پر ایسا نہیں ہے کہ ہر نوجوان کے دن میں یہ سورا سمایا ہوا ہے کہ اس نے باہر جانا. البتہ یہ حقیقت کا کچھ حصہ یقیناً. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن پریورٹی نہیں. ٹھیک ہے, جب ایجوکیشن پریورٹی نہیں ہے تو تربیت تو اس کے سے اعلیٰ درجے کا بالکل ایک درجہ ہے. دوسری ہے پارٹی کہ ہمارے یہاں پلاننگ نہیں. آپ دیکھیں اگر پاکستان کے پچھلے 70-75 سالوں کا جائزہ لیں تو ایک بھیڑ چال. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو ڈاکٹر بننے کا تو 100% لوگوں کی خواہش ضرور کم از کم ہوتی تھی کہ وہ میڈیکل کی طرف. پھر ایک زمانہ آیا انجینئرنگ طرف جانا شروع کیا, پھر بزنس کی طرف جانا شروع کیا, اور اب اے آئی کی طرف سب جانا چاہتے ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اور گلوبلی بھی آپ دیکھیں کسی ایک فیلڈ کی اپنی ایک مارکیٹ یقیناً ہوگی, اس کی اپنی لمیٹیشنز ہوگی. بس ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جو ہمارے یہاں نوجوان بچے یہاں بیٹھے ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی ڈسپلن کیا اگر ایکسل کیا جائے تو اپرچونٹی موجود ہوتی. یہ دنیا جو ہے وہ ٹاپرز کی ہے, ایکسپرٹس کی ہے. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیم تھی اس میں یہی تھا کہ ایکسل کیا ہے. جو فن سیکھنا ہے, جو نالج کی برانچ سیکھنی ہے اس میں کہ ایکسل کیا جائے. جو اس دور کا سارے ذرائع وسائل ہیں ان کو استعمال کیا جانا چاہیے, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی اس سے مدد لینی چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی. جب غزوہ احزاب ہے جیسے جنگ خندق بھی کرا تھا, تو اب وہ کیا خندق پتری کا کوئی بات. بالکل جب آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے تو مشورے میں بتایا جاتا ہے کہ باقی دنیا میں اس طرح سے ہو رہا, تو آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کیسے استعمال کیا جانا چاہیے. بالکل. اس سے ہمیں ایک تو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے ہر اس بات کی. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ الفتنہ قوالتی کہ جو حکمت ہے وہ گمگشتہ میراث ہے. بالکل. بالکل. اس کو ایسے جیسے کوئی گمی چیز ملتی ہے وہ حکمت کی بات کو لے لینا چاہیے. اسلام کچھ اصول وضع کر دیتا ہے, اس کے ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ساری جو تجربات ہیں انسانوں کے اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا. بالکل. یہ چیز ہم نے ڈیولپ نہیں کی. ہم ایک برسوں گروتھ ہے یونیورسٹیز کی, ڈگری ایوارڈنگ اداروں کی ضرورت بھی ہے, لیکن جب چیز کوئی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے, اب اگر ایک ہی شہر میں 4 اور 5 یونیورسٹیز ہوں گی ایک چھوٹے شہر کے اندر, تو ان کا انفراسٹرکچر کیسے ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کے بی کے اندر آپ دیکھیے بہت ساری یونیورسٹیز اب مرج ہو رہی ہیں. ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تحصیل میں 4 یونیورسٹی وہ کیٹر نہیں کر سکتی. یعنی ہم نے ان وسائل کا جو ہم آلریڈی انسٹیٹیوشن موجود تھے ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے ہم نے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے, الیکٹورل پالیٹکس کی ریزن کی وجہ سے وہ ہم کر رہی. اس کی وجہ سے یہ کرائسس بلٹ اپ ہو رہا ہے. اگر مثال کے طور پر کسی ایک پروفیشن کے 1000 لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں ایک سال, اور وہ اگر ہم 10,000 پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ کیسے ایڈجسٹ ہوں. ناظرین ابھی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین انتہائی خوبصورت گفتگو جاری ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی ذکر ہوا کہ علم اور تعلیم ان دونوں چیزوں میں فرق واضح ہونا چاہیے اور واضح نہیں ہے. ہمارا ملک اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جو یوتھ کی ہمیں یہ نعمت سے نواز رکھا ہے. اگر بچے ایکسل کریں اور صرف محنت مزدوری اور پتھر توڑنے کے لیے باہر نہ جائیں, پروفیشنلی باہر جائیں, وہاں اپنے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, وہاں پر پروفیشنلی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پر ہو سکتے ہیں, وہ ریمیٹنسز آئیں گی یہاں پر, وہ ایکسپوجر یہاں بکائے گا, وہ سارا کچھ ہوگا. ہمیں کچھ ایک ہمارا ڈیزائن ایسے بن گیا کہ جب نیا یہ جس میڈیا کے کو ہم مائک سے پہچانتے ہیں نا, آج بھی مائک کے بغیر لاحق نہیں ہوتی, اس کی شکلیں چینج ہو رہی. نیا تو آگے یہ کیا ہوگا جی, یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے, اب سب لوگ استعمال کریں. اسی طرح سے باہر جانے میں
کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی وہ ساری اپرچونٹیز، وہ ساری فیسلٹیز، اور جو اہم بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو علم دیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ۔ عدل کو ہم صرف انصاف اور عدالت تو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے۔ عدل تو ہر چیز میں ہے۔ عدل کی جو آسان اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، عدل کا مطلب ہے اپروپریٹ پلیس پر اپروپریٹ چیز دو، ایسا ہی ہو. جس چیز کو جہاں ہونا ہے وہ ہو، اور اس میں کیا ہے؟ میریٹوکریسی ہونی چاہیے۔ جو شخص جس چیز کا اہل ہو وہ وہاں پر موجود ہوگا تو چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جس کا کام اس کو ساجھے کی جو ضرب المثل بنے ہوئے وہ اسی لیے اگر کسی کے اندر مینیجریل اسکلز ہے تو اس کو مینیجر ہونا چاہیے، ایسا وہ انٹلیکچوئل ہے تو اس کو انٹلیکچوئل کام کرنا چاہیے، کوئی اکیڈیمیشنس کے اس کے اندر اسپرٹ ہے تو اس کو اکیڈیمیشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی اس ملک کا دفاع کرنا چاہتا ہے، اس کو سب جانا چاہیے۔ ہر آدمی کی ہر طرح کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ جو کرائسس مینجمنٹ کی آج کل بات ہوتی ہے، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مکہ کے لوگ جو مہاجرون ان کے ساتھ کیا بہت بڑا کرائسس ہے نا، کہ اپرچونٹی کیسی ہوگی؟ نہ شیلٹر موجود ہے، نہ ان کے لیے بزنس اپرچونٹی انسٹنٹلی اویلیبل ہے۔ یہ سیرت سے ہمیں سبق ملا کہ انہوں نے کیا، جو انما المؤمنون اخوہ کہا، اور جب یہ کہا کہ المسلم اخو المسلم تو کر کے دکھایا نا، بالکل مواقع، ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری مسلمان کا ہاتھ، وہ ہاتھ میں پکڑ کر آج سے تم بھائی ہو۔ بالکل دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بزنس دے دیے، اپنے آدھے گھر دے دیے، اپرچونٹی کی قربانی کر دی۔ اب دیکھیے اس پہ یہ پورا ماحول سمجھنے کی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آفر کیا کہ جی یہ وہاں ظاہر زمینوں کا کام تھا، آج دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے باغات اور اس کے ارد کے باغات، مکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے یہ نہیں کہ وہاں جی یہ تو ہمیں آدھا باب مل رہا ہے بس ٹھیک ہے، ان کہتے ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھیے، ہمیں مارکیٹ کا راستہ دکھا ہے۔ بالکل حضرت عثمان کو دیکھنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھنے، جو اس وقت کے بڑے بڑے جو بزنس مین تھے، انہوں نے کہا ہم بزنس کرنے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ایک طرف سے آفر کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے بھی ریسٹورینٹ شو کیا جا رہا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کیا، تو یہ ایک ماڈل ہے نا، اس ماڈل کو ہم یہاں کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ ہماری اتنی بڑی ہمارے پاس پاپولیشن ہے، اس کے اندر اپرچونیٹیز ہے۔ ایک یہ کہ ہم گیری عرض کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کی طرف سے کہ ہم کچھ فیلڈز نہیں ہیں، اب ہزاروں فیلڈ بچتے، اور اب یہ ہے کہ آج کل تو دنیا میں ظاہر ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ عادل ہے، اور اس کے اندر تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے فیسلٹی کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا سے بزنس بھی کر سکتے ہیں، کلاس لے سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک چیز جس کو میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیے کہ کوئی کسی پروفیشن میں جا رہا ہے، کوئی فن سیکھ رہا ہے، سیرت کا درس ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ایک منافع دینے والا، ایک اچھائی دینے والا، ایک نور کو تقسیم کرنے والا انسان۔ بالکل دنیا کے ایسے بہت سارے معاشرے جس میں اس بات سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا کہ یہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے یا یہ کوئی وائٹ کالر جاب کر رہا ہے، بحیثیت انسان تکریم، وہ تکریم جب ہم دینا شروع کریں گے اور قناعت ہمارے میں آئے، سارے مسائل آٹومیٹیکلی حل ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ فلسفہ اور سائنس میں ہمارے جو لوگ، ہمارے جو سائنسدان تھے یا مسلمان تھے یا اسکالرس تھے، ایک دور میں پوری دنیا ان کو لے کر چلتی تھی، ان کو اپنا استاد سمجھتی تھی، ان کو فالو کرتی تھی۔ آج وہی استاد جو ہیں وہ پس پشت رہ گئے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور اب ویسٹ کو ہمارا نوجوان دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان چھوڑنا ہے اور پاکستان چھوڑ کے باہر جانا ہے کیونکہ وہاں پہ پروفیسرز بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ وہ جو لوگ ہیں جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی، انہوں نے جو ریسرچ کی، انہوں نے اپنے آپ کو جیسے کیری کیا، وہ ہمیں آئیڈیل بنا کر کیا، ہمارے بزرگوں کو آئیڈیل بنا کر کیا، مسلمانوں کو آئیڈیل بنا کر کیا۔ آج جو زوال ہے بیسیکلی ایک یوتھ کا اور یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کا کیوں ہے، اور آخر یہ باہر کیوں دیکھ رہے ہیں، ویسٹ کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں روشنی نظر آئے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں، جی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں اصل روشنی دکھائیں
بالکل جو ہم سے اوجھل ہو چکی ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا تو جتنے بھی ہمارے اختلافات اور یہ ہمارے مسائل جن کا ذکر محترمہ نے بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب نے کیا، ان کو تلاش کریں کہ کہاں سے خرابی شروع ہوئی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کامل عطا کیا وہ ہمیں کس طرح تعلیم دے رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب نے ایک آیت کا حوالہ دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. بالکل. میں نے جب اس آیت کو پڑھا اور مختلف مفسرین کو دیکھا تو اس میں اقرا کا جو لفظ ہے نا، اسی میں ہی بہت بنیادی غلطی کی طرف نشاندہی کر دی گئی. اقرا کا معنی پڑھو نہیں ہے صرف، اگرچہ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے، لیکن اقرا کا بنیادی معنی ہے سوچو، سمجھو، تلاش کرو. بالکل. کیونکہ آیت کی تکمیل جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا، ان مخلوقات پر غور کرتے ہوئے تم یہ پڑھنا شروع کرو. اور رب کے نام سے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت حوالہ دیا. آپ ان تمام بچوں سے پوچھ لیجئے، اور ہم سب بھی اسی مشکل میں گرفتار بھی رہے اور اب بھی نکلنے کی کوشش تھوڑی بہت کرتے ہیں، بالکل. کہ ہم نے کائنات کا علم اور دین کا علم اس کو الگ الگ کر دیا. کائنات کا علم ہم نے سائنسدانوں کے، ڈاکٹرز کے، انجینئرز کے حوالے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر استوار کیا تھا وہ معاشرہ، اس میں ہر چیز کو اپنے ساتھ ملا کر اس کی تربیت کرنے کا اہتمام کیا. مثلا قرآن مجید نے جس علم کا آغاز کیا اس میں دین اور دنیا یعنی کائنات، سائنس، ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ جو انسانی نظریات ہیں، اس کی سوچیں ہیں، وہ سب کے سب آپس میں ملی ہوئی تھی. بالکل. ایک دوسرے کو ہم صرف ماں باپ کو دیکھ کر ایک مرد اور عورت کے طور پر نہیں پہچانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ماں اور باپ کا تصور دیا معاشرے کے اندر، تو اس کو دیکھ کر پہچانتے ہیں. دنیا والوں نے دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں، لیکن بنیادی کریکٹرز کو بھول گئے. محترمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم کریکٹرز اور تعلیم اور تربیت جو ہے اس کو بھول گئے. ہم تو در حقیقت تعلیم کو بھی بھول گئے ہیں، ایسا ہی. جس کی بنا پر وہ بنیادی معاشرتی جو تقسیم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، ہم دوبارہ اس کی طرف واپس پلٹ گئے. دیکھیے، خواتین کے حوالے سے ہمیں سیدہ خدیجہ کافی ہیں تعلیم دینے کے لیے. آج کی جو BBA والے اور MBA والے جتنے بھی تجارت کے اصول اور ضابطے پڑھ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک کامیاب تجارت نہ صرف کر کے دکھائی، بالکل. بلکہ اس کے اصول بھی بتائے. ایسا ہی. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈگری تھی تبھی انہوں نے ایسا کیا. ایسا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا تھا کہ وہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں باقاعدہ ایسا علم حاصل کرتی تھی جو ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی مفید ہوتا تھا، بالکل. اور ان کی جو دینی ضرورتیں تھیں وہ بھی پوری کرتی تھی. تو اس لیے سیدہ خدیجہ ایک بہترین مثال ہے. طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے دوسری بڑی مثال جو ہمیں تلاش کرنی چاہیے اور ہمیں جاننی چاہیے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، صہیب روم سے آئے، اور اس کے علاوہ مکہ کے بڑے بڑے سردار جس مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے وہ ایک ہی مجلس تھی، اللہ کی اور اس کے رسول کی. ناظرین، اتنی خوبصورت اور اتنے پیارے الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہے. ذکر تو جتنا بھی ہو اتنی عبادت ہے، اور اگر وہ عبادت کسی کی فلاح کے لیے ہو، امپروومنٹ کے لیے ہو، تو وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. ناظرین، ابھی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، میں ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. ایک جانب ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں مغرب میں جاؤں، وہاں پہ میں تعلیم حاصل کروں، میں کچھ اچھا گین کر لوں، اور ساتھ میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دیکھنے کو ملتی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب اگر دیکھا جائے جو میم نے بتایا اور جو حالات آج کل کے چل رہے ہیں، پھر ہم حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ علم تو اتنا پریشیس چیز ہے، ٹھیک ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانا پڑے آپ جا سکتے ہو. لیکن اب جو حالات ہیں، جو واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، جو دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان کے سامنے کیسز ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پورے سیناریو کو کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیے،
3-4 باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو جی. میم نے جو صورتحال بتائی جی. یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. جی. یعنی ہمارے اپنے بچے گئے یونیورسٹیوں میں باہر اچھی تعلیم بھی حاصل کی, اچھے نمبر بھی حاصل کیے. جب ان سے کہا گیا کہ اچھا ایک مرتبہ تو آپ نے طے کر لیا, اب یہ دوسرے کے لیے بھی آپ جائیں, تو واقعی میرے اپنے بیٹے نے کہا کہ ابو وہاں وہ ساری چیزیں ہیں, میں نے کافی گین بھی کر لیا, لیکن زندگی آسان نہیں ہے, بہت مشکل زندگی مشکل ہے وہاں پر. بالکل. تو دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو بھی باہر جا رہا ہے وہ عیش و عشرت کر رہا ہے, وہ ایک بہت ہی کٹھن دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اچھی مثالیں بھی موجود ہیں, اور ان اچھی مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک بنیادی سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, تو کیا یہ 25 کروڑ کے سارے لوگ باہر جا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنا فیوچر بنانے کے لیے اسی دھرتی میں رہنا ہے, اسی ملک میں رہنا ہے, انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ رہنا ہے. تو یہیں پر کوئی ایسی آماجگاہ, کوئی جگہ بنانی چاہیے, کسی کو ہی وہ گلشن بنانے کی کوشش کرے, بالکل. یا وہ بنیادی سہولتیں اس طرح سے ممکن مادی اعتبار سے نہ ہوں, لیکن مادی سہولتوں کے علاوہ بھی تو بہت ساری سہولتیں ہیں. اب میرا بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, تو وہ رات کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو آ کے بیٹھتا ہے, اپنی سرگزشت سناتا ہے, اپنے غم دکھ درد سناتا ہے, یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ بیچارے اس چیز سے محروم ہیں. بالکل. اور صرف ہم نہیں, باقی لوگ بھی. مثلا تربیت کی بھی بات ہوئی, یہاں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. جاپان میں ایک عرصہ میں رہا, وہاں بچوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلا جو کرائٹیریا بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ جاپان میں کس طرح رہیں, کس طرح چلیں, کس طرح بیٹھیں, کس طرح گفتگو کریں. ان کے بنیادی نارمز ہیں نا, وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں, بنیادی اخلاقیات وہ سکھائے جاتے ہیں. اس لیے آپ پورے جاپان میں چلے جائیں, کسی دور دراز دیہات میں یا ٹوکیو کے شہر میں, وہاں ہر فرد جو ہے نا وہ کیو میں لگا ہوا ہے, ایک صف میں آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جہاں یہ خوبصورت بات ہے, پانی بہت صاف ستھرا, سہولتیں بہت اچھی, بالکل. اسی جاپان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار ماں باپ ترستے ہیں کہ ان کے بچے ان کے پاس کب آئیں گے, اور ان کو بوسہ دینا تو بہت دور کی بات ہے, ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے گفتگو کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. بالکل. جاپان میں ایک پہاڑی تھی جو ہم نے دیکھی, لوگوں نے بتایا کہ اس پہاڑی کو ڈیتھس ماؤنٹین کہا جاتا ہے. یہاں اپنے والدین کو جب وہ بوڑھے ہو جاتے تھے, کسی کمائی کے قابل نہ رہتے تھے, تو وہاں پہاڑی پر چھوڑ آتے تھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں, اور وہ وہیں پر سسک ان کی زندگی ختم ہو جاتی تھی. یعنی جہاں ایک طرف وہ دنیا میں ترقی یافتہ دکھائی دیتے ہیں, وہاں وہ انسان کے اعتبار سے اتنے کرول دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا یہ خیال بھی نہیں کرتے. تیسری بات جو آپ کی خدمت میں آپ کے اس توسط سے, کہ ہمارے پاکستان کے لوگ واقعی بہت ذہین ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے گزشتہ چند مہینے پہلے دنیا میں نیٹ کے ذریعے سے خود بھی اور اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ تلاش کرو کہ جو بڑے بڑے نوبل پرائز اور دیگر پرائزز جو دنیا میں معروف ہیں, جی. ان میں دیکھو پاکستان کا جو ہے وہ کتنا نمبر ہے. تو باقاعدہ صرف چند گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے 200 ایسے پاکستانی تلاش کر لیے کہ جنہیں بڑے بڑے دنیا کے اعلیٰ ترین یا نا وہ انعامات میسر تھے انہیں, لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہیں. وہ انگلینڈ میں, وہ جاپان میں, وہ جرمنی میں, وہ کسی اور ملک میں وہ اپنا جوہر دکھا رہے ہیں. جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے, ہمارے معاشروں نے انہیں وہ جوہر دکھانے کا موقع نہیں فراہم کیا. بالکل. یہ جوہر موجود ہے, لیکن انہیں وہ موقع نہیں مل رہا, جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی بہت پیچھے. قطعاً پاکستانی نہ کسی سے کمتر ہیں اور نہ وہ پیچھے ہیں, بس انہیں موقع ملنا چاہیے. جس روز موقع مل گیا تو پاکستان کی سرزمین کو واقعی وہ ایک سنہری سرزمین بنا سکتے ہیں. دیکھیے کچھ عرصہ پہلے تک بالکل. پاکستان نے فیصل آباد یونیورسٹی جو ہے, اس سے زراعت کے ماہرین دنیا بھر میں گئے. ایسا ہی میں کئی ایسے ملکوں میں جا چکا ہوں جس میں دیکھا کہ فلاں بندہ زراعت میں بہت مہارت رکھنے والا ہے, پوچھا کہاں سے پڑھا, تو بتایا کہ ہم فیصل آباد میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ زراعت کا اور دیگر بہت سے شعبوں میں
ترقی کے امکانات تھے، لیکن ہم نے غلط منصوبہ بندی کے ذریعے سے، ناقص جو نا وہ لوگوں کے ذریعے سے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ آقا رحمت علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ اس کی طرف کیا، محترمہ نے بھی اس کا اشارہ کیا۔ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی کہ جب نااہل لوگوں کے حوالے اہم منصب سپرد کر دیے، ماشاء اللہ، اہم کاموں پر انہیں بالکل ایسا آپ ہے، انہیں لگا دیا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ بالکل تو در حقیقت یہ قیامت کا مطلب ہے زوال، زوال، زوال کی طرف اور اشارہ ہے۔ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں صاف صاف، نظر آ رہا ہے، بالکل۔ اور ہماری اپنی وجہ سے کہ ہم جو آدمی قابل ہے اس کو وہاں نہیں لگاتے، جو ناقابل ہے اس کو ہم اس کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم سبھی جانتے تو ہیں، لیکن ان کو یاد کرنے اور اس کو بدلنے کی کوشش جس سے بھی ہو سکتی ہے، جتنی بھی ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے۔